إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورة التوبة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواہ البخاری۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی ہو، جو تمام جہانوں کے خالق و مالک ہیں، جو تمام چیزوں کے خالق و مالک ہیں، جنہوں نے ہر چیز کو سنوارے ہیں اور جن کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہو۔ بعد وہ اللہ رب العالمین کے ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کے فول نچاور ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کی اس جمعہ میں رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے،
اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 126 کی تلاوت آپ کے سامنے کی، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کے بعد۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، مرتین، دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، لیکن اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی یہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک بات کی طرف آگاہ کیے اور متنبع کیے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کی جو سال بسال گزرتے ہیں، ان سال میں سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزماتا ہے۔ انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے آزمائش کو ڈالتے ہیں، اور ایک انسان ہر سال ایک یا دو مرتبہ حادثات سے آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم انہیں ہر سال ایک دو آزمائشوں سے گزارتے ہیں تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے اور سنبھل جانا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے اور آپ نے بہت گرم جوشی کے ساتھ ایک مہینہ پہلے رمضان کی چاند کو دیکھے تھے، اور رمضان کا مہینہ گزرا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے عید کے چاند کو بھی بہت خوشی کے ساتھ دیکھیں، اور ہم لوگوں نے عید بھی منائے، اور آج جو ہے جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا جمعہ ہے جس کو ہم اور آپ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایام، روزہ جب سے شروع ہوا، عید ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ایک جمعہ گزر چکا اور دوسرا جمعہ آ گیا، یہ جو ایام اور دن گزرے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا رک کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ دن اور رات گزر رہے ہیں، کس قدر رفتار اور تیزی کے ساتھ جو ہے یہ دن اور رات گزر رہے ہیں۔ اور یہ تیز رفتاری صرف رمضان کے مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں ہر آنے والے سال ایسے گزر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے فلاں کام ہم کیے تھے، لیکن ڈیٹ اور تاریخ کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے دن گزر چکے ہیں، کتنی راتیں گزر چکی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت اور نشانی کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دن اور رات کی برکتیں ختم ہو جائے گی، دن اور رات کی برکتیں جو ہیں ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہوگی؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال ایسے گزریں گے لگے گا کہ مہینہ گزرا ہے، مہینہ ایسے گزریں گے لگے گا کہ ہفتہ گزرا ہے، اور ہفتہ ایسے گزریں گے لگے گا کہ دن گزرا ہے، دن اور رات ایسے گزریں گے لگے گا کہ ابھی ایک گھنٹہ گزرا ہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی میں آنے والے جو دن اور رات ہوں گے، سال ہوں گے، مہینے ہوں گے، ہفتے ہوں گے، وہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جائیں گے اور تیز رفتاری کے ساتھ گزریں گے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور علامت ہے۔ یہاں ہم آپ کو ان باتوں کو ذکر کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی کی جو ہے اتنی راتیں یوں ہی گزر گئی اور دن اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو 50 سالہ 60 سالہ زندگی دیے ہیں، اس کی مدت کیا رہ جائے گی پھر؟ یعنی یہ 50 اور 60 سالہ زندگی گزرنے میں وقت نہیں لگے گا، بہت جلد ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ملک الموت کو دیکھیں گے، بہت جلد ہم اپنے روح کو اپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ 50-60 سالہ زندگی اب جو ہے کوئی بہت لمبی زندگی نہیں ہوتی ہے، یوں ہی گزر جائیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے
ہمیں اور آپ کو رمضان کے بعد جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ان میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کریں. محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کا حساب لیں، اپنے آپ کا حساب لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنا لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور اپنے نفس کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچو کہ ہم نے کل کے لیے جمع کیا کر کے رکھا ہے، ہم نے کل کے لیے بھیج کر کے کیا رکھا ہے. یعنی ہمارے نیک و اعمال اللہ رب العالمین اگر آج کھولے، ہماری روح نکل جائے اور آج کھولے تو اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل کے لیے کیا بھیج کر کے رکھے گو، کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے گو، اس کے بارے میں اپنے آپ کو سوچو اور غور و فکر کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول جو ہے بہترین نصیحت ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے نفس کا حساب لے لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا حساب لیا جائے گا. وزنوا انفسکم، اپنے آپ کو دنیا میں تول لو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہیں آخرت میں تولا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بہترین نصیحت کی ہے. کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے، اپنے نفس کو تول کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے نفس کو ٹٹول کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کے لیے کیا کچھ کر کے رکھا ہے. یعنی اپنے آپ کا حساب لینا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تول لو، یعنی اپنی نیکیوں کو تول لو کہ زندگی میں برائیاں کتنی کرتے ہیں، نیکیاں کتنی کرتے ہیں. اپنے آپ کو تول لو، ورنہ یاد رکھو کہ آپ جو ہے اپنے آپ کا حساب اگر اس دنیا میں نہیں لیے تو آخرت میں آپ کا حساب بہت مشکل ہونے والا، بہت پریشان ہو جاؤ گے. اگر دنیا میں اپنا حساب کر کے نہیں جاؤ گے، دنیا میں اپنے آپ کو تول کر کے نہیں جاؤ گے تو آپ کا حساب آخرت میں مشکل ہونے والا ہے. آپ کا وزن جو ہے اچھا ہونے والا نہیں ہے آخرت کے دن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا حساب کر لو، اور اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو جو ہے تول کر کے دیکھ لو. کتنی نیکیاں دن میں کرتے ہو، کتنی نیکیاں رات میں کرتے ہو، کتنی برائیاں دن میں ہوتی ہیں اور کتنی برائیاں رات کو ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کا جو ہے حساب ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو جو ہے جوڑ حساب کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. ہم میں سے اور آپ نے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بہت محنتیں کی ہیں، بہت کوششیں کی ہیں، بہت سارے نیک اعمال میں، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، چاہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کی بات ہو، چاہے وہ نیکی کی جو بھی کام ہو، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے، اور ہر ایک شخص نے اپنے اپنے حساب سے اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بہت سارے نیک اعمال کیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کیے ہیں رمضان میں، جو نیک اعمال اکٹھا کیے ہیں رمضان میں، انہیں جو ہے دو کام کرنا ہے، انہیں جو ہے دو کام کرنا ہے. ایک کام یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کرنی، نیکی کی حفاظت کرنی ہے. رب سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے کیا ہیں یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور جو نیکیاں ہم نے کیا ہیں یا اللہ تو اسے قبول فرما لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر نماز کے بعد جو ایک دعا پڑھتے تھے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کے بارے میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے نفع بخش علم دے، یعنی ایسا علم تو مجھے دے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے، خود فائدہ اٹھا سکوں اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق، حلال رزق، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل، ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے
جو تمہارے بارگاہ میں، جو تیرے بارگاہ میں قابل قبول ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی حفاظت کے لیے کس قدر اللہ رب العالمین سے ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے ایسے نیکی کرنے کی توفیق دے جو تیرے بارگاہ میں قابل قبول ہو، جس نیکی کو تو قبول فرما لے ایسے نیکی تو ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نیکی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 60 کو اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو وہاں ہمیں اور آپ کو ایک چیز ملے گی جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اسی طرح سے مومن بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل وَجِلَةٌ، ان کے دل جو ہیں کپ کپا اٹھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں اسی طرح دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کا دل کانپتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ کیا وہ شرابی ہیں؟ کیا وہ چور ہیں؟ کیا وہ زناکار ہیں؟ کیا وہ شراب اور نشے میں مبتلا شخص ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر بھی ان کا دل جو ہے کب کپا اٹھتا ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ مومن لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے تئیں یہ ڈرتے ہیں کہ جو نیکی ہم نے کیا ہے، جو نیکی ہم نے کیا ہے، معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین اس نیکی کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، فلاں کس برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ نیکی کو ختم کر دے معلوم نہیں۔ کہا کہ یہ مومن لوگ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں اس کو قبول فرما لیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھاتے ہیں، اور یوں ہی نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو جب اونچی کر رہے ہوتے ہیں اور تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس نیکی کو تو قبول فرما لے، جو نیکی ہم کر رہے ہیں اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا سوچنے کی بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اس دیوار کو اونچی کیجئے، اس کو ثواب تو ملنا ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نیکی تو اللہ رب العالمین دیتے ہی، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین سے نیکی کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ تو دوسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے نیکی کی قبولیت کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں نیک اعمال کیے ہیں ان سے چاہیے کہ وہ اس نیک اعمال میں استقامت برتیں، یعنی ان نیک اعمال کو کنٹینیو رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رواه البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال میں سے وہ عمل سب سے بہتر اور اچھا ہے جو آدمی اس میں کنٹینیو کرے اور ہمیشگی برتے، وہ کام اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کام جو ہے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی نیکی کے کام اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کنٹینیو رکھیں۔ لیکن افسوس ہے اس لیے کہ نوافل کو چھوڑ دیجئے، نوافل کو چھوڑ دیجئے، جو نفل نمازیں ہیں، نفل چیزیں ہیں اور جو زائد نیکیاں ہیں ان کو اب کنارے رکھیے، لیکن جو فرض اور ضروری چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ہم اور آپ جو ہے رمضان کے بعد اس سے پیچھے۔ کیا نماز
اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں پڑھ لیا جائے؟ کیا اس لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے کہ رمضان آیا تو پڑھو تاکہ روزے کا ثواب ملے، نماز کا ثواب ملے؟ واللہ اللہ کی قسم، پڑھ لیجئے علماء کرام کے فتاوے کو، سن لیجئے علماء کرام کے بیانات کو. یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص بقیہ اور مہینوں میں نہیں پڑھتا ہو نمازیں، جو واجبات کو عمل میں نہیں لاتا ہو، وہ رمضان میں روزے رکھ بھی لے سکی، نمازیں پڑھ بھی لے سکی، اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول نہیں کریں گے، ان کے روزوں کو قبول نہیں کریں گے. کس گمان میں، کس سوچ میں ہو، کس فکر میں ہو. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے آدمی کی کہ کم از کم فرائض کا بھی تو اہتمام ہو، کم از کم فرائض کا بھی تو اہتمام ہو. جو ضروری چیزیں ہیں ان کا اہتمام تو کم از کم ہم کر ہی سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اگر عام دنوں میں ہمیں اور آپ کو وقت کم ملتا ہے یا بزی زیادہ رہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 8 نہیں، 20 نہیں، 15 نہیں، تو کم از کم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عام وقت میں بھی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اسے غافلوں میں شمار نہیں کرتا ہے، اس رات اسے غافلوں میں شمار نہیں کرتے. یعنی قیام کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، نفل نمازیں پڑھتے ہوئے اگر 10 آیت بھی پڑھ لیے، اللہ رب العالمین اسے غافل لوگوں میں شمار نہیں کرتا ہے. اس لیے اگر بہت زیادہ رکعتیں نہیں ہو پاتی ہیں، کم از کم 2 رکعت سے شروعات کیجئے، 2 4 جتنا جب بھی مناسب ہو. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بہت بڑی نیکی ہے، رات کو قیام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. یہاں ہو فرض نماز پڑھ لیے، گھر میں تھوڑا سا موقع ملے وضو بنائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیے، بہت بڑی نیکی ہے. اس میں بہت ساری برکتوں کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کو کنٹینیو رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ایک تربیت والا مہینہ قرار دیا ہے. اس سے ہم نے ایک تربیت کم از کم پائے وہ لوگ خصوصی طور پر جو نمازیں پہلے نہیں پڑھتے تھے لیکن پڑھنے لگے رمضان میں روزہ رکھتے رکھتے، تو ایک تربیت ملی. یہاں سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نیکی کو کنٹینیو کریں، اس نیکی کو ہمیشہ کرتے رہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اور آپ کیا حساب دیں گے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں بد نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کے بعد جو ہے توبہ بھی نہیں کرایا، اس میں نیکیاں بھی نہیں کی، اس کے نفل تو چھوڑیے، اس میں جو ہے فرائض کا بھی انہوں نے اہتمام نہیں کیا. وہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے مستحق ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام 3 لوگوں کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بد دعا کرتے گئے. اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور انہوں نے اس میں اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرائی. حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کریں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا چاہیے، اگر حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا چاہیے تو پھر جو ہے ہم اور آپ اپنی حالت میں ڈٹے رہیے. ورنہ اگر عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. لوگوں، ہم اور آپ ابھی تک جو بھی جس طرح سے بھی زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں، چاہے رمضان ہم سے فوت ہو گیا ہو، لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ کر کے تھکا دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے گناہ کر کے تھکا دیا ہے، اتنا گناہ کیا کہ گناہ کے پہاڑ اپنے اوپر لاد لیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ویسے رب کی رحمت سے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کیجئے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر،
کہ جب تک ایک انسان غرغرے کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبہ کے لیے دروازے کو بند نہیں کرتا ہے. یعنی جب ایک انسان کی روح حلق تک آ جاتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں. لوگ غفلت میں ہیں. لوگ غفلت میں کس چیز کی؟ وہ کہتے ہیں کہ وقت بہت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی جو ہے عمر کیا 20 25 30 تو چل رہی ہے، دیکھا جائے گا، زندگی باقی ہے، دیکھا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں تمہارے حساب کا وقت بہت قریب ہے، تمہارے حساب کا وقت بہت قریب ہے. اور یقیناً ہم اور آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. ابھی 2 دن گزرا ہے، یہیں پر ایک محلہ پانڈر پالا ہے، وہاں سے واللہ ایک ایسے جنازے جو ابھی ان کی عمر لگ بھگ 25 سال کی تھی. کیا گمان کیا ہوگا اس نوجوان نے، کیا تصور کیا ہوگا اپنی زندگی سے کہ اتنی عمر میں ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اتنی جلدی اس دنیا کو چھوڑ دیں گے. اس نے تو گمان نہیں کیا. جس طرح سے لوگ غفلت میں انہوں نے تو گمان نہیں کیا تھا، لیکن موت ان کی بھی آئی. تو موت مقرر ہے. ہم اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کیجئے. موت کے لیے تیاری کرو گے تو ڈر نہیں لگے گا. لیکن ڈر جب تک تم ڈرتے رہو گے، نیکیوں سے بھاگتے رہو گے، گناہ کے کام کو انجام دیتے رہو گے، موت سے ہمیشہ تمہیں ڈر لگے گی. اور یاد رکھنا جب اپنے آپ کو تیار رکھو گے تو موت سے ڈر، لیکن ڈر کے جاؤ گے کہاں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر مضبوط شیشے میں بند ہو، اگر قلعے میں بھی بند ہو، وہاں بھی موت تمہاری آئے گی. تو جوانی ہو، کیسی بھی عمر ہو، اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہے. رب سے توبہ کر لیجئے، رب سے توبہ کر لیجئے. اپنی زندگی کو کم از کم اتنا تول کر کے رکھیے، حساب کر کے رکھیے کہ نیکیاں زیادہ ہو، برائیاں کم ہو. اپنی زندگی کو کم از کم اتنا تول کر کے رکھیے. لیکن لوگ ہیں کہ آج غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. لوگ آج جو ہیں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. غفلت جو بہت خطرناک بیماری، میرے اسلامی بھائی، غفلت جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے. ہود علیہ السلام کی قوم پر بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ لوگ شرکسی کرتے جا رہے تھے، گناہ کرتے جا رہے تھے. حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے جا رہے تھے، لیکن یہ لوگ غفلت کے شکار تھے، غفلت کی نیند میں سوئے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بادل اپنے اوپر دیکھیں، یعنی بارش کے بادل کو اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھیں تو اس جو شرکس قوم تھی ہود علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے بارش برسے گی، آج جو ہے پانی ہوں گے، آسمان سے بارش ہوگی اور نباتات اگیں گے، کھیت اور گھاس بوس جو ہیں سب کچھ اچھے سے اگیں گے، ہم لوگ سیراب ہوں گے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ فیہا عذاب علیم، جو تم اپنے اوپر یہ جو بادل دیکھ رہے ہو، بارش کے بادل کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے غفلت کا نتیجہ ہے. یعنی تم غفلت کے شکار میں اس قدر سوئے ہوئے ہو، غفلت کی نیند میں اس قدر سوئے ہوئے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو ہے تمہارے اوپر بارش برسانے والے ہیں یا عذاب برسانے والے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اور ہود علیہ السلام کی قوم کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ہلاک کو برباد کر دیا. تو غفلت کی زندگی کب تک سو گے؟ غفلت میں اور یوں ہی اپنے آپ کے لاپرواہی میں کب تک زندگی گزارو گے؟ رمضان بھی گزر گیا، اور بھی دن آئیں گے، اور بھی وقت آئیں گے، اور بھی موقع آئیں گے، اس طرح سے گزرتے ہوئے جائیں گے. لیکن اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کام انجام دینے کی توفیق بخشیں، اور برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.